هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے لیے تمہارے کھانے کے واسطے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. لہذا کسی کو اللہ کے مقابل شریک نہ ٹھہراؤ اور تم تو جانتے ہی ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں سے اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے ان کے سامنے وہ دعوت پیش کی ہے جس کے لیے قرآن کا نزول ہوا. چنانچہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، اور اس انداز میں دی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ ساتھ واضح دلائل بھی موجود ہیں جن میں ادنا سمجھ بوجھ والا انسان بھی ذرا سا غور کرے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے. چنانچہ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو تم عبادت کرو
اپنے رب کی۔ رب یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی تشریح پہلے آ چکی ہے سورہ فاتحہ کے ضمن میں۔ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے رب کہتے ہیں تربیت اور پرورش کرنے والے کی، اور تربیت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ چنانچہ اس دعوے میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ دلیل بھی دی ہے کہ جو ذات رب ہے، جو انسان کی پرورش کا کفیل ہے، جو اتنی قدرت کا حامل ہے کہ ایک قطرے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا انسان بنا دے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اور وہی ذات اس لائق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کی قدرت کا تذکرہ یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے فراش۔ فراش یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے بچھونا سے کیا ہے۔ تو وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا کہ وہ نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ ہی لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا کہ جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ فراش کے لفظ سے لازم نہیں آتا ہے کہ ہماری زمین گول نہ ہو بلکہ چپٹی ہو، جیسا کہ بعض مستشرقین اس طرح کی آیات کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ زمین کا عظیم الشان پورا گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں، انسانی آنکھ کے اعتبار سے دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت اللہ رب العزت نے اپنی یہ بیان کی ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کیا، اور پھر اپنی ان ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جب تم نے جان لیا کہ تم کو اللہ رب العزت نے نیز سے ہنس کر کیا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرہ سے تمہیں حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنایا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کیا، تو ان سارے انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ تم بجز اللہ رب العزت کی کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ مضمون یہاں پورا ہوا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں سے اللہ رب العزت نے
قرآن کے سراپا اعجاز کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور انبیاء اور رسولوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو طرح طرح کے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان معجزات میں ایک معجزہ جو آج بھی زندہ جاوید ہے، وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن کا نزول ہوا تھا، اور اس زمانے میں قرآن نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر اس کتاب کے خدا کی طرف سے ہونے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو تم بھی اس طرح کی ایک کتاب بنا کر، ایک کلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کتاب، یہ قرآن رب کی طرف سے ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے مشرکین عرب کے فصحاء علماء کے سامنے یہ چیلنج دیا تھا کہ اس طرح کا ایک قرآن بنا کر دکھاؤ، پوری کی پوری قرآن بنا کے دکھاؤ۔ جب وہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے تو قرآن اللہ رب العزت نے تھوڑا ہلکا سا چیلنج ان کو دیا، جو اس آیت کے اندر ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ اگر تم تنہا یہ کام نہیں کر سکتے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنے مددگاروں کو، اپنے معبودوں کی مدد لے کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دیکھا۔ چنانچہ مشرکین اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے۔ قرآن نے ایک اور چیلنج دیا فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ چنانچہ مشرکین اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر پیش نہ کر سکے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس طرح کا کوئی ایک آیت بھی بنا کر پیش نہ کر سکا۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم ایسا نہ کر سکے، آگے فرمایا لَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کتاب ربانی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔